السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکشن انفو۔ دوستو، پہلے میں نے دی اوٹومن امپائر پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس کو آپ نے بہت پسند کیا۔ یہ ویڈیو دی اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا پارٹ 2 ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ڈسکشن کو۔ سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کا نام استنبول رکھ دیا۔ جب 1481 میں فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد ثانی کا انتقال ہوا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی، لیکن فاتح کا بیٹا اور جانشین بایزید ثانی ایک کمزور حکمران ثابت ہوا۔ جب اس کے بھائی شہزادہ جن نے تخت پر قبضے کے لیے بغاوت کی تو بایزید ثانی اس کو گرفتار کرنے میں ناکام رہا اور شہزادہ جن سلطنت عثمانیہ سے شکست کھا کر فرار ہو گیا اور مصر میں جا کر پناہ لے لی، اور اس کے بعد صلیبی نائٹ کے جزیرے راہوڈز میں پناہ لی۔ جزیرہ صلیبی نائٹس کا گڑھ تھا۔ اس جزیرے کو فتح کرنے کے لیے سلطان محمد الفاتح نے بھی فوج بھیجی تھی، لیکن اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے وہاں سے ہی بغاوت شروع کر دی۔ لیکن بایزید ثانی کی حکومت کو صرف شہزادہ جن سے ہی خطرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ہمسایہ ملک میں ایران کی صفوی سلطنت بھی انتہائی طاقتور ہو چکی تھی۔ ترک سلطنت میں رہنے والے وہ لوگ جو ایران سے مذہبی عقیدت رکھتے تھے، وہ سلطنت عثمانیہ پر بھی ایران کے کنٹرول کے خواب دیکھ رہے تھے۔ عثمانیوں کو کمزور کرنے کے لیے کئی بغاوتیں کی۔ اس میں ایک بغاوت شاہ کولو نامی ایک آدمی نے بھی کی تھی۔ وہ خود کو ایران شہنشاہ کا خلیفہ کہتا تھا۔ اس نے ترکی کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن بایزید ثانی جو اس وقت تک بہت بڑا ہو چکا تھا اور بیمار بھی رہنے لگا تھا، تو اس نے بغاوت کو کچلنے میں بہت سست دکھائی۔ تو سلطان کا ایک وزیر 8000 کے فوج کے ساتھ شاہ کولو کے مقابلے میں گیا اور اس لڑائی میں ترکوں کو شکست ہو جاتی، لیکن ایک تیر آ کر شاہ کولو کو لگا اور وہ وہیں پر مر گیا اور اس سے یہ بغاوت ختم ہو گئی۔ وزیر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مستقبل میں اگر ان بغاوتوں کو روکنا ہے تو تخت پر کسی مضبوط حکمران کا ہونا لازمی ہے، اور اس نے واپس استنبول آ کر بغاوت کر دی اور بایزید ثانی کا اپنا بیٹا اس کو ہوا دے رہا تھا اور سلطان کو معزل کر دیا گیا۔ 1512 میں سلیم بایزید کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بیمار بایزید ثانی کچھ دیر تک زندہ رہا اور 1512 میں ہی وفات پا گیا، لیکن جاتے جاتے ایک ایسا حکم دے گیا تھا جس نے عثمانیوں کو سپر پاور ہونے کے باوجود بھی علمی سطح پر بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری دی اوٹومن امپائر کی یہ سیریز پسند آتی ہے تو میں اس پر پارٹ 3 بھی بناؤں گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔